کبھی سوچا ہے کیوں کچھ چہرے ہمیشہ پر نور لگتے ہیں؟ کیوں کچھ دلوں میں سکون اتر آتا ہے بغیر مانگے؟ شاید وہ دل درود کی روشنی سے روشن ہوتے ہیں۔ آج کا یہ آخری سفر وہ راز کھولے گا جو تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ روح کی بیداری کا لمحہ ہے۔ تو آئیے شمس تبریز کے الفاظ میں ڈوب جائیں اور جانیں کہ درود ابراہیم دراصل ہے کیا؟ کوئی دعا، کوئی ذکر، یا تقدیر بدلنے کی کنجی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل مدیحہ دین وائب۔ آج ہم اس سلسلے کا آخری سفر شروع کرتے ہیں، درود شریف کے راز کا آخری سفر، وہ سفر جو دل سے شروع ہوا اور اب روح تک جا پہنچا ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، درود وہ صدا نہیں جو آسمانوں پر گونجتی ہے، بلکہ وہ تحریر کی جاتی ہے وہاں جب تم دل سے درود پڑھتے ہو تو وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ وہ تمہاری تقدیر کا ایک نیا باب بن جاتے ہیں۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ بغیر مانگے ہی سکون پا لیتے ہیں، کچھ چہرے ہمیشہ پر نور ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں درود کی روشنی ہوتی ہے۔ ایک دن ایک شخص حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، مرشد، میری زندگی مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، مگر قسمت نہیں بدلتی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ نے فرمایا، کبھی درود پڑھا ہے؟ وہ بولا، ہاں کبھی کبھار۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ مسکرائے اور کہا، پھر تیرا نصیب بھی کبھی کبھار ہی روشن ہوتا ہوگا۔ درود کو عادت بنا لے، تقدیر خود بدل جائے گی۔ درود وہ عمل ہے جو آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب تم کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو ہر بار ایک نیا دروازہ کھلتا ہے، کبھی رزق کا، کبھی رحمت کا، کبھی سکون کا۔ یہی درود کا پہلا راز تھا، تقدیر کا دروازہ بدلنا۔ اگر تم دنیا سے سب کچھ مانگتے ہو مگر نبی پر درود نہیں بھیجتے تو تم دروازہ ہی غلط کھٹکھٹاتے رہتے ہو۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ نے فرمایا، جس نے درود کا دروازہ کھول لیا اس کے لیے باقی سارے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب بندہ درود پڑھتے ہوئے اپنی خواہشات کو بھول جاتا ہے تو درود خود اس کی دعا بن جاتا ہے۔ سوچیں، جب آپ دل سے درود پڑھتے ہو تو دل نرم ہونے لگتا ہے، سانسوں میں نور اترنے لگتا ہے اور دل کے کسی گوشے میں خواہش یاد آ جاتی ہے جسے برسوں سے چھپی ہوئی تھی، جو زبان سے نہ نکل سکی تھی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب درود دعا بن جاتا ہے۔ ایک مرید حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، مرشد، میں نے برسوں سے ایک چیز مانگی مگر نہیں ملی۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے فرمایا، کیا تو نے درود پڑھ کر مانگا تھا؟ وہ بولا، نہیں، میں تو سیدھی دعا مانگتا رہا۔ شمس رحمۃ اللہ نے فرمایا، پہلے درود پڑھو پھر دعا مانگو، کیونکہ درود وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر دعا عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ درود وہ کشتی ہے جس پر سوار ہو کر دعا طوفان سے پار لگتی ہے۔ جب تم دعا سے پہلے درود پڑھتے ہو تو تمہاری دعا نبی کے در سے گزر کر جاتی ہے اور ہر در کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب کوئی شخص اپنی مراد پوری ہونے پر حیران ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، یہ اس درود کا اثر ہے جو اس نے اخلاص سے پڑھا تھا۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے فرمایا، درود وہ زبان ہے جو دل سے نکلے تو دعا بن جاتی ہے اور جو آنکھ سے نکلے تو نور بن جاتی ہے۔ یعنی اگر تم درود پڑھتے ہوئے رو پڑو تو سمجھ لو تمہاری دعا لکھ دی گئی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، درود پڑھنے والا مانگنا نہیں بھولتا بلکہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ رب کو اس کا ذکر پسند آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی دعائیں دیر سے پوری ہوتی ہیں لیکن درود پڑھنے والا جانتا ہے کہ اس تاخیر میں بھی رحمت ہے۔ درود صرف زبان نہیں، یہ وہ خاموش دعا ہے جو دل سے اللہ کے دل تک پہنچتی ہے، اور جب دل سے دل کی بات ہوتی ہے تو تقدیر بدلنا لمحوں کی بات بن جاتی ہے۔ یہی درود کا دوسرا مرحلہ تھا۔
یہاں تم مانگنا چھوڑ دیتے ہو اور درود خود تمہارے لیے مانگتا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ نبی پر درود بھیجتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بند تقدیر کو نرمی سے بدل دیا جاتا ہے۔ ایک روز ایک جوان غموں سے چور ہو کر حضرت شمس تبریز رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا مرشد قسمت میرے خلاف ہو گئی ہے، میں جتنی بھی محنت کرتا ہوں ناکامی میری مقدر بن جاتی ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے فرمایا کبھی تو نے اپنی تقدیر پر درود بھیجا ہے؟ جوان بڑا حیران ہوا۔ مرشد تقدیر پر درود؟ شمس رحمۃ اللہ مسکرائے اور کہا ہاں، جب تو اپنی تقدیر پر درود بھیجتا ہے تو وہ نبی کے کرم سے روشن ہو جاتی ہے۔ حضرت شمس نے اسے حکم دیا 40 دن تک روز 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کرو، مگر کسی چیز کی خواہش نہ کرنا، صرف درود پڑھنا۔ 40 دن کے بعد وہ جوان واپس آیا، اب اس کے چہرے پر غم نہیں روشنی تھی۔ بولا میں نے کچھ مانگا نہیں مگر مجھے سب کچھ مل گیا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ نے فرمایا یہی تو درود کا کرشمہ ہے، تو نے نصیب نہیں مانگا، نور مانگا تھا، اور نور والے کا نصیب کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ درود وہ کنجی ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے عمل، دعا یا غم سے ٹوٹ جاتا ہے، مگر درود وہ نور ہے جو ٹوٹے ہوئے انسان کو دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص درود کو اپنی عادت بنا لے اللہ اس کی تقدیر کو بہتر سے بہترین بنا دیتا ہے، چاہے وہ لکھی جا چکی ہو۔ یعنی تقدیر مٹی نہیں، اگر درود میں اخلاق ہو تو اللہ اس مٹی کو نور میں بدل دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، میری پیاری بہنوں، جب زندگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا تو لوگ تمہیں بھول جائیں گے اور نصیب ساتھ نہ دے تو سمجھ لو اللہ تمہیں یاد دلا رہا ہے کہ میرے محبوب کا ذکر کرو، میں تمہارے مقدر بدل دوں گا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں درود پڑھنے والا کبھی بد نصیب نہیں رہتا، کیونکہ اس کا نصیب نبی کے لبوں سے جڑ جاتا ہے، اور نبی کے لبوں سے نکلا ہوا نام بد نصیب کو بھی نصیب والا بنا دیتا ہے۔ درود تمہاری روح کا پہلا سلام ہے، وہ لمحہ جب دل کہتا ہے میں زندہ ہوں، میں نبی کا امتی ہوں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں روح تب تک سوئی رہتی ہے جب تک درود کی صدا دل میں گونج نہ جائے، اور جب یہ صدا دل میں بس جائے تو انسان کا دل مسجد بن جاتا ہے اور روح امام۔ ایک مریض جو برسوں غموں میں جلتا رہا، درود ابراہیمی پڑھتے پڑھتے ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر مسکرا دیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شمس تبریز نے پوچھا کیا دیکھ لیا تو نے؟ وہ بولا مرشد میں نے خود کو دیکھا، مگر وہ میں نہیں تھا، وہ تو نور تھا اور نبی میرے قریب تھے۔ حضرت شمس رحمہ اللہ نے فرمایا بس یہی تیرے درود کا آخری راز ہے، جب تو نبی کو دیکھ لے جان لے کہ تیری روح جاگ گئی ہے۔ میرے پیارے دوستو، میری بہنوں، درود ابراہیمی صرف نبی پر درود نہیں، یہ ایک سفر ہے جو زبان سے شروع ہوتا ہے، دل سے گزرتا ہے اور روح پر ختم ہو جاتا ہے۔ جب روح جاگ جائے تو بندہ بندہ نہیں رہتا، وہ محبت کا پیغام بن جاتا ہے۔ حضرت شمس رحمۃ اللہ کے الفاظ میں درود اس چراغ کی مانند ہے جو اندھیروں میں نہیں جلتا، اندھیرے اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ درود پڑھتے رہو کیونکہ ہر درود میں ایک نیا در کھلتا ہے، ایک نیا راز ظاہر ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ تو ابھی تمہارے دل میں شروع ہوا ہے۔ جب آپ اگلی بار درود شریف پڑھیں گے تو صرف الفاظ نہیں پڑھنا، محسوس کرنا کہ نبی تمہارے ساتھ ہیں، اور جب دل رو پڑے سمجھ لینا کہ تمہاری روح جاگ گئی ہے۔ درود پڑھتے رہیں چاہے دل روتا رہے، کیونکہ وہ آنسو نبی کے حضور تم آپ کی روح کا تحفہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کو اس نور میں رکھے جو کبھی بجھتا نہیں۔ دل کے گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس روحانی سفر کو محبت، دعاؤں اور احساس سے بھر دیا۔ یہ ایک صرف ویڈیو نہیں تھی، یہ دلوں کا سفر تھا۔ آپ لوگوں کے تبصرے، ہر دعا، ہر لمحے نے اس راستے کو نورانی بنا دیا۔ ہم نے حضرت شمس تبریز کے الفاظ کو محسوس کیا، درود ابراہیم کے راز کو سمجھا، اور یہ جان لیا کہ جب دل سے درود نکلتا ہے تو اللہ اس دل کو اپنی محبت میں بھر لیتا ہے۔
میری دعا ہے یا اللہ جن لوگوں نے یہ سلسلہ دیکھا، سنا اور محسوس کیا، ان کے دلوں میں درود کا نور ہمیشہ زندہ رکھ دے، ان کے گھروں میں سکون نازل فرما، ان کے چہروں پر رحمت کی چمک بھر دے، ان کی تقدیر میں برکت اور روشنی بھر دے، لکھ دے، آمین۔ اور اگر کسی نے اس کو دیکھ کر دل سے اللہم صلی علی محمد کہا، اس کے لیے وہ دروازے کھول دے جو تو نے اپنے محبوب کے عاشقوں کے لیے کھولا۔ میری پیاری بہنوں، یہ اختتام نہیں ہے، یہ تو آغاز ہے۔ درود پڑھتے رہیں، محبت بانٹتے رہیں، کیونکہ درود وہ چراغ ہے جو کبھی بجھتا نہیں ہے۔ اگر دل رو پڑے تو سمجھ لینا کہ تمہاری روح جاگ گئی ہے۔ اللہ تمہیں اس نور میں رکھے جو نبی کے ذکر سے روشن ہوتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔